بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم الحمدللہ سورۃ المؤمنون کا سیشن نمبر 5 کر رہے ہیں، اور آج 16 شوال ہے 1447 ہجری اور 5 اپریل ہے 2026، یعنی کہ 16th آف شوال 1447 اینڈ 5th آف اپریل 2026، اور ہم کر رہے ہیں سورۃ المؤمنون کا سیشن نمبر 5۔ تو سورۃ المؤمنون میں ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مؤمنون ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ وہ مومنون کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو 7 کام کرنے والے ہیں۔ کون سے؟ کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغو چیزوں سے یعنی بیکار کی چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان ہیں ان سے کہا کہ سیلف ریفلیکٹ کرو، تم اپنے اندر جھانکو، دیکھو کہ تمہاری تخلیق کیسے ہوئی تھی۔ تو اس میں بتایا جیسے یہاں 7 کیریکٹرسٹکس تھی نا کامیاب مسلمانوں کی، اسی طرح 7 اسٹیجز بتائے انسان کے بننے کے، کہ اس کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر ٹپکی ہوئی بوند کی شکل، پھر بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل، پھر خون کو لوتھڑے کی شکل، پھر لوتھڑے سے ہڈیاں، پھر ہڈیوں پہ گوشت کا لباس، پھر ایسی اٹھان دی اس میں جب روح پھونکی کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق بن گیا، پھر اس کو موت آنی ہے۔ یہاں تک تو سب ایگری کرتے ہیں۔ اب جو لوگ ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اس پر ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بھی تم نے اپنے اوپر غور کر لیا، اب ذرا اپنے ارد گرد غور کرو کہ تم پہ کتنی نعمتیں۔ تو بتایا کہ تمہارے اوپر 7 تہ برتہ آسمان میں راستے پیدا کیے، پانی اتارا، اسے زمین میں ٹھہرایا، اس کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا، کھجور، انگوروں کے باغات، اس کے بعد جو ہے آپ کا زیتون، اور پھر اس کے بعد یہ جانور مویشی جن سے تم دودھ بھی حاصل کرتے ہو، وہ اور بھی استعمال میں لیتے ہو، سواری کا بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بتایا۔ پھر یہ کہا کہ بھئی یہ تو تمہارے لیے جو دنیاوی چیزیں تھیں کھانے پینے کی انتظام کیا، پھر تمہاری روحانی تربیت کا انتظام کیا، اس میں پیغمبروں کا بتایا کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی، ہود علیہ السلام کا واقعہ بتایا، پھر اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بات کی، پھر بتایا کہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی تھے۔ تو یہ پوری بات کر کے اب یہاں پہ جو ہم آج الحمدللہ سیشن کر رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمام میسنجرز جو تھے نا، جو اللہ کے رسول تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیغام بھیجا تھا، اور جو رسپانس ہے ایمان والوں کا اور جو کفار ہیں وہ بھی ایک ہی طرح کا ہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے، یعنی رسول آتے رہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، حضرت ہارون علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ سارے لوگ ہوں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ پھر ان کا پیغام بھی ایک وہی پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گائیڈنس بھی دی جا رہی ہے اور تسلی بھی دی جا رہی ہے کس بات کی؟ کہ بھئی ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جب پیغام پہنچایا جاتا ہے تو 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک کون ہوتے ہیں؟ جو اس پیغام کو مانتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ اب یہاں بتایا دونوں کی قسموں کو جا رہا ہے کہ وہ کس کس قسم کے لوگ ہیں، ان کی کیا کیا ایٹیٹیوڈز ہیں، ان کے کیا کیا بیہیویئرز ہیں۔ تو یہاں اس آج کے سیشن میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیشن ہے، آج کل کے دور کے حساب سے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ والا جو ٹاپک ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 51 سے، اور اس میں اس کا ٹائٹل ہے یونیفارم ڈیوائن میسج ٹو آل دا پروفٹس۔ یونیفارم ڈیوائن میسج کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک ہی یونیفارم میسج جو تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اینڈ دا اسٹینڈرڈ رسپانس فرام دا بلیورز اینڈ دا نان بلیورز۔ یعنی یونیفارم اسٹینڈرڈ میسج ہے اور اسٹینڈرڈ رسپانس ہے بلیورز اور نان بلیورز، کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی، کہانی وہی ہے، کردار بدل گئے۔ تو آدمی کو اس وجہ سے اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو پہلی آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ترجمہ، یا ایھا الرسول، اے پیغمبروں۔ اب
یہ پیغمبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہیں اور اصل میں قرآن پاک میں خطاب ہو رہا ہے. تو سارے پیغمبر جو ہیں وہ تو اب زندہ نہیں ہیں, ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام نہیں, حضرت نوح علیہ السلام نہیں, ان سے لے کے یہ جو پیغمبر ہے وہ تو نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں لیکن اللہ میاں کے پاس ہیں, باقی تو کوئی پیغمبر جو ہے وہ زندہ نہیں ہے. تو یہ یا ایھا الرسول کیوں کہا یہاں؟ تو بتایا یہ گیا ہے کہ تم اپنے ذہن میں یہ سمجھو کہ جیسے سارے پیغمبر ایک جگہ جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ ان سب سے ایک ہی بات کہنا چاہ رہی ہوں, یونیفارم میسج. اس طرح کی معاملہ ہے یہ کہ ہر پیغمبر کو یہی پیغام بھیجا ہے. یعنی اس طرح سے بات ہے کہ ایک والد ہیں, وہ اپنے بچوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں, کوئی والد صاحب بچوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ کرو, برائی سے بچو, جھوٹ نہیں بولو, سچ بولو. اور پھر اس کے بعد کوئی وہ لکھیں اپنی وصیت, تو وہ لکھیں اے بچوں جھوٹ مت بولنا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے سارے بچے وہاں موجود تھے, بلکہ مطلب کیا تھا کہ جس بیٹے سے ملے اس سے یہی بات کی, اب سب کو ایڈریس کیا ایک ہی وقت میں. تو یا ایھا الرسول کا مطلب کیا ہے کہ اے رسولو, اے پیغمبروں, سب کو مخاطب کر دیا, آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. آپ سوچو کہ اگر ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, اور اس میں جتنے 1,24,000 پیغمبر یا جتنے بھی آئے ہیں وہ سب اس واٹس ایپ گروپ میں موجود ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو میسج آئے, تو وہ کتنا امپورٹنٹ میسج ہوگا بھائی. میں تمہیں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ فرض کرو کوئی کمپنی ہے, اس کے اندر اس کے جو مین امپلائیز ہیں وہ ایک گروپ میں ہوں, ایکس کام ہو یا مین کام ہو یا سی ایم سی ہو, ایک گروپ میں ہو. اس میں سی ای او کی طرف سے ایک میسج آئے سب کے لیے, ڈیئر ایکس کو ممبرز, ڈیئر مین کو ممبرز. تو وہ کتنی غور سے سنیں گے, لیکن جو لوگ باقی ہیں وہ بھی تو اس پہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے, کہ ہمیں بھی یہی رول فالو کرنا ہے, ہمیں بھی یہی بات کرنی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو رسولوں کو ہے, لیکن ایڈریس پوری انسانیت کو کیا ہوا ہے, ہم بھی شامل ہیں اس میں. تو ہم سے بھی یہی بات کر رہے ہیں, حالانکہ ہم تو ظاہر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین یا بنی آدم یہ تو نہیں کہا کیا ہے یا ایھا الرسل. لیکن جو ان کو یا ایھا الرسل میں کہا ہے اس کا مطلب ہے جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک جو آئیں گے ان کے لیے بھی یہ انسٹرکشنز ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ تو کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ بھئی سارے رسولوں کو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے, یونیفارم میسج بھیجا جا رہا ہے, تو کان کھول کے غور سے سننا چاہیے اس کو, بڑے پتے کی بات ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول, اے پیغمبروں, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کلوا من الطیبات, کلو کسے کہتے ہیں؟ کھانا کھانے کو. کلو کہتے ہیں کھانا کھانے کو, کلو کھانا کھانا. کلو من الطیبات, طیبات کسے کہتے ہیں؟ پاک صاف طیب. وعملو, اور عمل کرو, صالحہ نیک. مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی ہی پیارا ترجمہ کیا. جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ, وعملوا صالحا, اور نیک عمل کرو. یہ تو ویسے ترجمہ ہے, مفتی محمود اشرف صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیا. حضرت نے اس کا ترجمہ کیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو, کھاؤ اچھا اچھا, کام کرو اچھے اچھے. جلدی بتاؤ, زور سے بولو, کیا کہا ہے؟ بولو, ہاں تم بولو عمر, کیا کہا ہے؟ کھاؤ اچھا اچھا, کام کرو اچھے اچھے. کھاؤ اچھا اچھا, کام کرو اچھے اچھے. اب اس کا کیا مطلب ہوا کھاؤ اچھا اچھا کام کرو اچھے اچھے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک سیکوینس آف ایکشن بتایا ہے کہ اگر اچھے اچھے کام کرنے ہیں, نیک اعمال کرنے ہیں, تو نیک اعمال کرنے سے پہلے اس بات کو میک شیور کرنا چاہیے کہ سورس آف انکم حلال ہو, حرام طریقے سے نہیں کھا رہے, سود نہیں کھا رہے, کسی سے رشوت نہیں لے رہے, کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, کسی کا مال غصب نہیں کیا ہوا, جھوٹ بول کے نہیں کمایا, رشوت کھا کے نہیں کمایا. تو نیک عمل, فرض کرو کوئی آدمی ہے عمرے پہ جاتا ہے ہر دفعہ اور پتہ لگا کہ حرام کی کمائی ہے, تو اس میں سیکوینس پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ کام تو بڑا اچھا کر رہا ہے, عمرے پہ گیا ہوا ہے, لیکن پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ جلدی بتاؤ, کیا تھا پہلا اسٹیپ؟ کھاؤ اچھا اچھا. تو کلوا من الطیبات جو تھا وہیں پہ ڈسکوالیفائی ہو گئے.
پہلے کلو من الطیبات ہے، پھر وعملوا صالحا ہے. یہ اتنی گہری بات ہے، اتنی گہری بات ہے، اتنی گہری بات ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. دیکھو آج کل کے زمانے کے اندر جو ہے کتنے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا ادارے بن گئے ہیں، جگہیں قائم ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اثر ہے ہی نہیں. تو بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی اثر کیوں نہیں ہے. تو ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں، تم اندازہ لگاؤ کہ یہ کلو من الطیبات کتنا اہم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کی نبوت آنے سے پہلے ایک دفعہ کفار مکہ جو تھے، یہ متولی تھے نا خانہ کعبہ کے، جو قریش تھے، اسی لیے تو ان کی اتنی عزت تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ کعبے کی جو عمارت ہے نا وہ بہت ہی زیادہ بوسیدہ ہو گئی ہے، یعنی اولڈ ہو گئی ہے، کچھ پتھر بھی الگ ہو گئے ہیں، کچھ ہو گیا. تو انہوں نے پلان کیا کہ اس کو ذرا دوبارہ سے بناتے ہیں، اس کو کھڑا کرتے ہیں. اب انہوں نے اس کے بعد ایک میکینزم اسٹیبلش کیا جس کو آج بینکوں میں کہتے ہیں KYC. KYC کیا ہوتا ہے؟ نو یور کسٹمر. اس میں کیا پوچھتے ہیں حسان بھائی، تم بتاؤ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ کہ نو یور کسٹمر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئے. بھائی جان سورس آف انکم بتائیے. ایک آدمی نے 50 کروڑ روپے جمع کرائے تو وہ کہتے ہیں سوری سر پہلے KYC ہوگی آپ کی. کیا کرتے ہیں آپ؟ بھائی میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں. تو وہ کہیں گے سوری سر یہ پیسے میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ کل کو اسٹیٹ بینک آ گیا، آڈٹ آیا، وہ آ کے کہیں گے بھائی 50 کروڑ روپے کہاں سے آئے ان کے پاس؟ ویئر از دا سورس آف. ابھی کچھ ٹک ٹاکرز کا آ رہا ہے نا کہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز بینکس میں ہو گئے. تو وہ پوچھ رہے ہیں ٹک ٹاکر سے کہ آپ نے 6 لاکھ روپے تو ڈسکلوز کیے ہوئے تھے، آپ کی انکم تو 6 لاکھ روپے تھی، تو یہ 40-50 ارب روپے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ تو ایک دفعہ ایک مسجد تھی کراچی، یہ تو میں بتا رہا ہوں کفار مکہ قریش کے حضرات جو تھے انہوں نے KYC کیا. KYC کیا انہوں نے. کس بات کا؟ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو آدمی پیسے دے رہا ہے سورس پتہ ہوگی کہاں سے لائے. کسی نے کہا جی میں زنا کا اڈا چلاتا ہوں، بروتھل چلاتا ہوں، سوری یار تم سے نہیں لے سکتے، حالانکہ زنا تو عام تھا وہاں. ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو جو قافلے نکل کے شام جاتے ہیں اس کو لوٹتا ہوں، میں ڈاکو ہوں. نہیں جی آپ سے نہیں لے سکتے. تم کیا کرتے ہو؟ میں جی وہ آزاد لوگوں کو پکڑ کے غلام بناتا ہوں اور لوگوں کو سپلائی کرتا ہوں. حرام ہے؟ نہیں، اس سے بھی نہیں لیے. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے پیسے جمع کیے نا قریش نے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے لیکن نبوت ابھی نہیں ملی، تو ان کے پاس پیسے ہی ختم ہو گئے. کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ قریش کے پاس. اور تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی خانہ کعبہ کی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اتنا حصہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بھائی جتنی ہو گئی تعمیر اتنی کافی ہے، کیونکہ اب حلال پیسے ہیں ہی نہیں. آج تک خانہ کعبہ میں ایک ایریا ہے سیمی سرکل بنا ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حتیم. وہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے، حصہ ہے خانہ کعبہ کا. اس کے گرد طواف ہوتا ہے، امام صاحب پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ کا حصہ ہے وہ. اگر کوئی حتیم میں جا کے نفل پڑھے تو ایسے ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھ رہا ہے وہ، یا پڑھ رہی ہے. مگر اس وقت ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے. تو انہوں نے کہا بھائی حرام کا مال نہیں لیں گے، بغیر KYC کے نہیں لیں گے، چاہے خانہ کعبہ کی عمارت بس اتنی بنائیں جتنی بن سکتی ہے. حتیم کو چھوڑ دیا انہوں نے کہ بھائی اتنا ہی ہو سکتا ہے. وہ KYC کر رہے تھے اس وقت کفار مکہ قریش کے حضرات. آج آپ مجھے بتائیے، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، جس جگہ پہ ڈونیشن آتی ہے، جس جگہ پہ چندہ آتا ہے، کوئی KYC ہوتا ہے؟ ایک مسجد کے اندر میرے ایک دوست تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، وہ اعتکاف میں تھے. انہوں نے مجھے فون کیا رمضان المبارک میں، کافی عرصے پہلے کی بات ہے. کہنے لگے کہ بھائی مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ ہمیں جو مسجد کی کچھ رینوویشن کے لیے یا کسی چیز کے لیے 40 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو بھائیوں آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا سی اس میں ہیلپ فرما دیں. اچھا وہ ماشاءاللہ بہت ویل آف تھے، GCC میں کام کرتے تھے. انہوں نے مجھے کال کی کہ یار وہ فلانے آدمی سے ذرا بات کرنا، میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. عصر کے وقت ان کی کال آئی تو تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے وہ. میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگے یار وہ عصر میں اعلان ہوا کہ ایک صاحب خیر نے 40 لاکھ روپے کا انتظام کر دیا، اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زحمت نہ فرمائیں. تو مجھ سے کہنے لگے یار یہ کون ہے صاحب خیر جس نے 40 لاکھ روپے لا کے کیش دے دیے؟ میں اگر آپ جا کے پوچھو کہ بھائی کون تھے یہ اور کیا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ KYC کس نے کیا ان کا؟ کیا پتہ اللہ معاف کرے کوئی چوری کی ہو، کہیں پہ کسی سے انہوں نے برائب لیا ہو، کسی اغوا برائے تاوان کا کام کرتے ہوں، شراب کی بھٹی لگائی ہوئی ہو، جوئے کا کوئی اڈا ہو، اور کوئی 10 کام ایسے ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے. تو کسی نے KYC کی. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں GCC میں، وہاں پر جو ڈونیشنز ہیں
وہ صرف اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر میں ہو سکتے ہیں. میں آپ کو اپنا قصہ سنا دوں. جب میں عمان میں تھا تو شوکت خانم میموریل ٹرسٹ والوں نے فنڈ ریزنگ کی, تو اس وقت بہت سارے لوگ, آج بھی اس سال کے جو فگرز آئی ہیں نا رمضان کی, اس میں نمبر 1 ادارہ جسے پاکستانیوں نے ڈونیشن دی ہیں وہ شوکت خانم میموریل ہے. سب سے زیادہ ڈونیشن شوکت خانم کو ملی ہیں اس سال رمضان میں. اخلاص سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ ایسا قبول فرماتے ہیں. تو بہرحال وہ جو شوکت خانم میموریل ہے اس کا سیشن ہوا, تو ہم سب بڑے ہوئے کہ ہاں یار ہم بھی کراچی میں اب بن رہا ہے نا, اس سال دسمبر میں افتتاح ہے, تو اس کے لیے وہ ڈونیشن ریز ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتا دیں میں بھی ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کچھ. تو انہوں نے کہا سوری سر یہ تو عمان کا لا ہے, آپ یہاں سے ڈونیٹ نہیں کر سکتے, تو آپ کو کانٹیکٹ کر لیں گے. تو مجھے 042 کے نمبر سے اگلے دن کال آئی لاہور سے کہ جی آپ انٹرسٹڈ ہیں ڈونیشن میں. میں نے کہا جی میں انٹرسٹڈ ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو میں نے کہا آپ اکاؤنٹ نمبر دے دیں. انہوں نے کہا سوری سر عمان کا لا یہ ہے کہ آپ عمان سے ڈونیٹ نہیں کر سکتے, یہاں کی صرف رجسٹرڈ چیریٹیز میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کا کوئی پاکستان میں اکاؤنٹ ہے؟ میں نے کہا جی ہے. تو کہنے لگے آپ جب پاکستان جائیں نا تو اس اکاؤنٹ سے اپنے شوکت خانم کے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجیے. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا محکمہ اوقاف کی ایک ایپ ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی. اس ایپ کے اندر رجسٹرڈ ادارے تھے اور کنڈیشن تھی کہ ان اداروں میں صرف اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ڈونیشن آپ, چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ. اب مجھے بتاؤ اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ 40 لاکھ روپے اگر ٹرانسفر ہوئے ہوتے اس مسجد کے اکاؤنٹ میں اس ایپ میں تو کیا ہوتا؟ ان صاحب کی سورس آف انکم پوچھ لیتے نا وہ کہ بھائی جان 40 لاکھ روپے آپ ڈونیشن میں دے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آئے کہاں سے, کرتے کیا ہیں آپ؟ اور یہیں سے سارا یہ سسٹم ہے جو FATF اور ٹیررزم فائنینسنگ اور یہ سارا قصہ ہے, یہیں سے تو بات آتی ہے کہ بھائی آپ کیش میں ڈونیشن لے رہے ہو, آپ کیش میں پیسے لے رہے ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہے ہیں. جبکہ اب مسجد میں اللہ معاف کرے فرض کرو ہمیں تو نہیں پتا وہ پیسے حلال یا حرام کے تھے, ہم گمان اچھا ہی رکھتے ہیں, لیکن کفار مکہ قریش کے لوگ کیوں KYC کر رہے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر میں, اور ہم کیوں آج کے دور میں KYC جب اتنی ایڈوانس ہو گئی ہم مسجد کے چندے میں کیوں نہیں کر رہے؟ تو نتیجے دیکھ لو کہ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا قبول کیا کہ آج 1400-1500 سال کے بعد بھی خانہ کعبہ کی بنیاد اسی پہ قائم ہے جس پہ اس وقت انہوں نے کی, اور حتیم آج بھی خانہ کعبہ سے باہر ہے. وہ مجھے ایسا لگتا ہے واللہ عالم بالصواب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل بنائی ہے کہ دیکھو یہ تھے کفار, دیکھو یہ تھے قریش کے لوگ. اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نبوت بھی نہیں آئی تھی اس وقت تک, لیکن کیونکہ عمل ایسا تھا کہ سیکوینس ٹھیک تھا کہ پہلے اچھا کھاؤ پھر کام کرو اچھے, ہم نے ایسا قبول کیا قیامت تک اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے. ورنہ ابھی کوئی مشکل ہے کہ حتیم کو کعبے میں شامل کر لیں؟ ٹھیک ہے, حالانکہ ایک وقت کے اندر ایسا ہوا بھی جب حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پہ گولہ باری کی, خانہ کعبہ کی عمارت گر گئی, تو پھر اس کے بعد جب حجاج نے اس کی تو پھر جب تعمیر ہوئی, کیا کہتے ہیں, حضرت یہ تھے, کیا نام تھا ان کا, حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حتیم کو اندر لے لیا تھا. لیکن پھر جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف کارروائی کرنے میں, تو وہ کعبے کی عمارت پہ بھی اس نے وہ پتھر برسائے, عمارت ڈھہ گئی. تو پھر حجاج نے جو عمارت بنائی نا, حجاج بن یوسف نے وہ والی بنائی جو ان بنیادوں پہ تھی جو قریش نے بنائی تھی, جس میں حتیم باہر رکھا ہوا تھا. تو وہ آج تک ہے اسی طرح کی. بعد میں ہارون الرشید نے اور کچھ اور خلفاء نے کوشش کی کہ ہم حتیم کو کعبے میں لے لیں, تو جو بزرگ اور علماء تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حکمرانوں کا کھیل بن جائے گا, لہٰذا بس جیسی ہے اب رہنے دو. تو یہ وہی حجاج کے زمانے کی بنی ہوئی ہے, لیکن اصل میں اس کی جو وہ ہے بیس, یعنی جو وہ ہے وہ کیا ہے کہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ تو ہے مگر جو عمارت ہے اس کے باہر ہے, لوگ اس کے گرد طواف کرتے ہیں. اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ ہمارے جیسے معمولی لوگ جب وہاں حاضری ہوتی ہے تو ہمیں حتیم میں جا کے 2 نفل پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے, ورنہ ہم کہاں خانہ کعبہ میں جا کے پڑھ پاتے ہیں نا. مگر ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ نے علامت رکھ دی, کیا کہ دیکھو اخلاص کے ساتھ انہوں نے حلال پیسے کی ڈیو ڈیلیجنس کی, حلال پیسہ لگایا, تو وہ اسٹرکچر اللہ کو ایسا پسند آیا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے آج تک قائم ہے. تو کیا پتا چلا, پہلا اسٹیپ ہے کلو من الطیبات, ڈیو ڈیلیجنس کرو, اپنی کرو سب سے پہلے. تو میں جو کھا رہا ہوں میرے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے حلال کا ہے حرام کا ہے؟ کوئی سود کا تو اس میں عنصر نہیں ہے, کوئی میں نے کسی کا چوری کا مال تو نہیں رکھا ہوا, کسی کا حق تو نہیں کھایا ہوا, بہن کا, بھائی کا, ماں کا, کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا. اگر مال حرام کا ہے کتنے ہی نیکی کے کام کر لو,
اثر کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ سیکوینس ہی قرآن نے دوسرا بتایا ہوا ہے. اچھا یہ والی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے, اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, یہ ترمذی اور مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ دونوں سے روایت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, اللہ خود پاک ہے, اس لیے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, کون سی؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے غبار آلود, مطلب اس کے لمبا سفر کیا ہوا ہے اس نے, بال اس کے غبار آلود ہیں, مٹی سے چہرہ ہوا ہے, پراگندہ آتا ہے, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, یا رب یا رب یا رب, مگر حال یہ ہے کہ روٹی اس کی حرام, کپڑے اس کے حرام, جسم اس کے حرام کی روٹیوں سے پلا ہوا, اب اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو پتہ کیا لگا کہ سب سے پہلے انتظام کس چیز کا کرنا چاہیے؟ کلوا من الطیبات, کہ بھائی میرا رزق حلال طیب ہو. اب اس کے اندر اور بھی فیکٹرز ہیں. مفتی محمود اشرف صاحب نے اس میں بڑی انٹرسٹنگ بیان میں باتیں بتائی ہیں. ایک انہوں نے بڑی مزے کی بات بتائی کہ بھئی یہ جو یہ کہا گیا نا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, تو طیب جو ہے, پاک اور طیب, اس کا پہلا اسٹیپ تو یہ کہ بھئی حلال ہو. وہ حلال یعنی حلال میں کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے, مثلا جو مویشی حلال ہیں وہ ہو, جھٹکے کا گوشت نہ ہو, جو حلال باتیں بتائی ہیں, حلال چیزیں وہ حلال ہو, وہ تو سب کو ہی پتہ ہے نا. دوسری چیز کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حلال سورس سے کمایا گیا ہو, یعنی کہ حلال مال ہو جس سے وہ چیز خریدی گئی ہو. انہوں نے کہا ایک اور طیبات میں چیز ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھئی ذرا لذیذ بھی ہو, اچھی میں کھاؤ, اچھا میں کیا ہے, ذرا چٹخارے دار ہو, مزیدار ہو, ذرا مزہ, منہ کو بھی مزہ آئے. تو جب مزیدار آدمی کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل سے شکر نکلتا ہے, یا اللہ تیرا واہ 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 کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ کیا کھانا بنے. تو بھئی لذیذ بھی ہو, اس میں لذیذ بھی آ گیا. اچھا جب آدمی لذیذ کھانا کھائے گا اور بڑے مزے سے کھائے گا تو کام بھی اچھے ہوں گے. اب میں اس پہ قصہ سناتا ہوں. شریعت کا ایک مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے نا, کہ کسی آدمی کو شدید بھوک لگ رہی ہو اور نماز کا بھی وقت ہو, تو پہلے کیا کرے گا؟ وہ پہلے کھانا کھائے گا پھر نماز پڑھے گا, ورنہ تو نماز پڑھتے میں کھانے کی طرف اس کا دھیان رہے گا. تو یہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا جب ہم سینٹر فار اسلامک اکنامکس میں تھے, تو حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لیکچر تھا. تو یہ عصر سے پہلے لیکچر کمپلیٹ ہوا, بالکل عصر کی اذان ہو گئی تھی غالباً اس وقت. تو حضرت ایک کمرہ تھا بڑا اچھا سا اے سی, اس میں حضرت آئے لیکچر دے کے. تو ہم نے عصری شیریں ایک دکان ہے گلشن میں, وہاں سے بڑے مزیدار سے نا گرم قیمے والے سموسے منگوائے ہوئے تھے, کھول رہے تھے بالکل, اور چٹنی تھی اس کے ساتھ جناب ہری. وہ چٹنی ایک پلیٹ میں ڈالی, سموسے, اور حضرت کے سامنے میں اور مفتی آیا صاحب تھے, مولانا یحییٰ صاحب, ہم نے پیش کی کہ حضرت نے وہی بڑے مزے سے وہ کھائی, بڑے خوش ہوئے. اتنی دیر میں آواز آ گئی نماز کھڑے ہونے کی. اب مسجد کے اندر ہیں ہم, بیت المکرم مسجد کے اندر, پریمیسز کے اندر ہے سینٹر فار اسلامک اکنامکس, مسجد کی حدود کے اندر ہے. یعنی کہ وہ تو نہیں ہے مسجد کیا جو حدود سے مراد یہ حدود مسجد تو نہیں ہے, مطلب جو چار دیواری ہے نا بیت المکرم کی, اس کے اندر ایک عمارت ہے جس کا نام سینٹر فار اسلامک اکنامکس ہے. مسجد ایک 10 سیکنڈ کے فاصلے پہ اس سے دروازہ کھلا اور مسجد میں پہنچے. تو ہم لوگ بھی چلے, تو حضرت نے پوچھا, حضرت نے کہا کہ مجھے اور مولانا یحییٰ صاحب سے کہا بھائی آپ کہاں چلے؟ ہم نے کہا حضرت وہ عصر. اچھا ہم کیونکہ میزبانی کر رہے تھے اس وجہ سے ہم سموسے نہیں کھا سکے تھے. تو حضرت نے کہا بھائی آپ لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سموسے گرم ہیں, یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, نماز آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ گرم سموسے کھاؤ اور اپنی کر لینا جماعت پھر, یا اگر مل جائے کھانے کے بعد سموسے میں تو جا کے جماعت میں شامل ہو جانا. تو کیا بات ہوئی؟ کھاؤ اچھا, کام کرو اچھا, نہیں گرم سموسے کھاؤ پہلے, پھر اچھی نماز پڑھو. تو جب اچھے سموسے کھائے گا آدمی تو اچھی نماز بھی ہوگی. کیوں ہوئی مریم؟ اچھے آلو کے سموسے کھاؤ, اچھی نماز پڑھو. تو اللہ میاں نے دیکھو ہمارے لیے کیسی مزے کی اگزامپلز دی ہیں کہ اچھا کھاؤ, خوشی رہو, خوش رہو, تم لوگ چل کرو. مگر جب چل کرو گے, اچھے کام کرو گے, اچھا کھانا کھاؤ گے, اچھے ذریعے سے کھاؤ گے, اللہ میاں تو یہی چاہتا ہے میرا بندہ میری بندی خوش رہے, بس یہ اللہ میاں چاہتے ہیں, دنیا میں بھی خوش رہے, آخرت میں بھی. تو اچھے کھانے کھاؤ, مزے کے کھاؤ, اچھے کام کرو. کتنی یہ پیاری بات مفتی محمود اشرف صاحب نے سمجھائی.
یہ کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت کا اثر. یہ کام لکھا تو نہیں جاتا, یہ تو اللہ نے ہمیں توفیق دے دی, کچھ وقت گزر گیا, حضرات کے ساتھ تو سیکھ لیا. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, یا ایھا الرسول, اے پیغمبرو, کلو من الطیبات, کھاؤ اچھا اچھا, وعملوا صالحا, کام کرو اچھے اچھے. آگے فرمایا انی بما تعملون علیم, جو کچھ بھی تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے. یعنی اگر وہ 40 لاکھ روپے ہم تو بھائی حسن زن سے کام لیں گے, ہو سکتا ہے حلال ہی دیے ہوں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی پیسہ دائیں بائیں کا تھا یا کوئی ایسا ہی تھا اور وہ دے دیا کہ یار کون پوچھ رہا ہے, تو بھائی جان پھر اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے. تو انسان کو بہت کوشش رہنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام رزق نہ جائے. کھاؤ اچھا اچھا, بات کام کرو اچھے اچھے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں پہ ایک جیسے ڈیوائن میسج کی بات کی تھی نا, کہ یہ سب پیغمبروں سے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک یونیفارم امت ہو, تم لوگ سب ایک اسٹینڈرڈ امت ہو. تو یہاں فرما رہے ہیں وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ, اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے, اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ, اور میں تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونِ, پس تم مجھ ہی سے ڈرو. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھو بھئی, اس کا مطلب یہ ہے, تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اور یہ تم سب کے لیے ایک ہی دین ہے, میں تمہارا پروردگار ہوں, اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو. اور کچھ حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے, میں تمہارا رب ہوں, پس تم مجھ ہی سے ڈرو. بات دونوں کی ایک ہے. اصل میں لفظ امت جو ہے نا, جو کہا گیا ہے, دیکھو قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے, وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ, اور تمہاری امت ایک ہی امت ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہے عیسائی بھی یہی امت ہیں, یہودی بھی یہی امت ہیں, نوح علیہ السلام کے فالوورز بھی یہی امت تھے, ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہی امت تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان بھی وہی امت ہے. تو اس کا مطلب مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ امت اصل میں کہتے ہیں کسی گروپ کو, گروپ آف پیپل کو امت کہا جاتا ہے. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تم گروپ آف پیپل ہو, اور وہ گروپ آف پیپل کسی ایک پرٹیکولر فلسفی یا ایک پرٹیکولر فریم آف مائنڈ پہ ایگری کرتے ہو. تو تم سب ایگری کرتے ہو کیا کہ اللہ ایک ہے, اللہ ہے اور اللہ ایک ہے, اور تم یہ بھی ایگری کرتے ہو کہ یہ ساری کائنات یا آسمان زمین اللہ نے بنائی ہے, اور تم یہ بھی ایگری کرتے ہو کہ اللہ کے پاس جانا ہے. یہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, اللہ کے ہونے کو تو مانتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب امت, تم جو گروپ ہو, ایک پرٹیکولر فلسفی پر, ایک پرٹیکولر بلیف کے اوپر, کس بات پر کہ اللہ ایک ہے, اس پر تم ایگری کرتے ہو, آخرت پر بھی تم ایگری کرتے ہو. تو تم اصل میں ایک ہی امت ہو, مگر مختلف زمانے کے اندر تمام جو پیغمبر آئے انہوں نے ایک ہی دعوت دی. ہر پیغمبر نے کہا کہ اللہ ایک ہے, توحید کی دعوت دی. ہر پیغمبر نے کہا کہ رسولوں کی بات مانو, رسالت کی دعوت دی. ہر پیغمبر نے کہا کہ قیامت آنے والی, آخرت کی تیاری کرو. لہٰذا کیونکہ ہر پیغمبر کا پیغام ایک ہی تھا, ہر پیغمبر کا میسج ایک ہی تھا, تو جتنے لوگ ان کے فالوورز ہیں وہ سب ایک ہی امت ہیں. اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کی طرف بلا رہے ہیں وہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے, وہ اسی امت کے اندر شامل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اگر کفار مکہ کو کہہ رہے ہیں یا باقی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دین اسلام قبول کر لو, تو کوئی نئی چیز کی طرف نہیں بلا رہے, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, بھئی تم ایک ہی امت ہو, اس امت کی طرف آؤ. تم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہو نا, تو ابراہیم علیہ السلام کا دین تو اسلام تھا, تو اسی امت کے بن جاؤ ممبر. اسی وجہ سے ویسٹ میں آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ جب کوئی آدمی عیسائی ہو, یہودی ہو, ایتھیسٹ ہو, وہ مسلمان ہو جائے تو اسے کنورٹ نہیں کہتے. اب کیا کہتے ہیں اسے؟ ریورٹ. یعنی کہ یہ بھٹک گیا تھا, اسی امت کا حصہ تھا, دوبارہ گروپ کا ممبر بن گیا. ریورٹ, ریورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ somebody who has come back. اسی کا ممبر تھا, اسی مسافر, اسی بس کا مسافر تھا, غلطی سے غلط اسٹیشن پہ اتر گیا, اگلے اسٹیشن پہ پھر چڑھ گیا بس میں. ریورٹ کہتے ہیں, اب کنورٹ نہیں کہتے, ریورٹ کہتے ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ کانسیپٹ کیا ہے, وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ, اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سب کے رب ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں, میں تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونِ, تو بس میرا روب دل میں رکھو, مجھ سے ڈرتے رہو. کلیئر ہو گئی یہ والی بات؟ اگلی جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ بات بڑی سمپل تھی نا, کہ سب سے ایک ہی خطاب کیا ہوا ہے, ایک ہی امت ہے,
تو ایک ہی طریقے سے سارے لوگ عبادت کرتے, ایک ہی طریقے سے ایک رب کے ماننے والے, تو ان کے ریچولز ایک ہی ہوتے, آپس میں لڑائی بھی نہیں کرتے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی بھی نہیں کرتے. مگر انسانوں کی نیچر کیا ہے, یہاں جو ٹائٹل ہے اس کا سب ٹاپک کا وہ ہے یٹ پیپل ہیو ڈیوائیڈیڈ انٹو ڈفرینٹ سیکٹس, یعنی پھر بھی لوگوں نے اپنے آپ کو مختلف گروہوں میں بانٹ لیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ نے اپنا طریقہ اختیار کر لیا, وہ اسی پر مگن ہے, فرحون اسی پر مگن ہے وہ. فَذَرْهُمْ فِي, اب کیا کریں بھائی, اب اگر ہر ایک اپنے گروہ مگن ہے, وہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے, آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حال یہ ہے میرے بھائی کہ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے پے پیل, نام سنا ہے پے پیل, یہ بنائی تھی ایک آدمی نے, اس کا نام تھا پیٹر تھیل, اور اس کا پارٹنر تھا ایلون مسک, ٹیسلا والا جس کا ٹویٹر بھی ہے. پیٹر تھیل اور ٹیسلا والے پے پیل نے, پے پیل کی فاؤنڈنگ اونرز تھے. کہنے کو یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ بھائی بڑے آزاد خیال ہیں اور لبرل ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اس پیٹر تھیل نے ایک سیریز آف لیکچرز شروع کیا ہوا ہے, اور اس نے جا کر ویٹیکن میں لیکچرز دیے, یہ اٹلی گیا ہے, روم, اور یہ آرک بشپس اور باقی لوگوں کو بتا رہا ہے جا کے کہ اے آئی کے اوپر ریگولیشنز ہٹا دیں, کیونکہ جو ان کا مسایہ ہے, جو اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دجال ہوگا, اس کی پریویل وہ کر ہی نہیں پائے گا جب تک یہ اے آئی کو ڈی ریگولیٹ نہیں کیا گیا. تو اینٹی کرائسٹ کے اوپر لیکچرز دے رہا ہے جا کے, وہ یہ آپ گوگل کریں, پراپر آفیشل امریکہ میں لیکچرز دیے ہیں اس نے, وہ گیا ہے اٹلی, روم میں لیکچر دیے ہیں, ویٹیکن میں جا کے اس نے لیکچر دیے ہیں. اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو ریگولیشنز ہو رہی ہیں نا کہ اے آئی کو مادر پدر آزاد نہیں چھوڑو, اس پہ کچھ ریگولیشن ہو, یہ ریگولیشن ہٹائیں. کیوں؟ کیونکہ اینٹائی کرائسٹ سے اس کا ایک ریلیشن شپ ہے. یعنی اصل میں اس کا کہنا یہ ہے کہ دجال جو ہے, اس کی جو آمد ہے اور اس کی جو پروپیگیشن ہے, وہ بڑی ڈائریکٹلی کو ریلیٹ اس بات سے کرتی ہے کہ اے آئی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جائے. تو آپ یہ اے آئی کی جو روک ٹوک پہ کام ہو رہے ہیں, اس کو جو ہے آپ اس پہ, تو بھائی یہ کام کہنے کے لیے تو ریگولیٹر کے پاس جاتا ہے نا, یہ کام کرنے کے لیے وہ ان ریگولیٹرز کے پاس جاتا جو ریگولیٹ کر رہے ہیں. پادریوں کے پاس کیوں جا رہا ہے, پوپ کے پاس کیوں جا رہا ہے, ویٹیکن کیوں جا رہا ہے؟ تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ یہ جو قصہ ہے یہ بڑا ماڈرن اور لبرل اور کیپٹل, ایسا نہیں ہے بھائی. معاملہ اب سب کھل کے سامنے آ گیا. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کی نشانیاں بتائی تھیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اب یہ آخری دور ہے, اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت سے رکھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے, پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کے فرقے بنا لیے, ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کیا اس پر مگن ہے. اب کوئی پیٹر تھیل سے یہ کہے کہ بھائی جو صاحب ان کو آپ کرائسٹ اور مسایہ سمجھ رہے ہیں وہ تو دجال ہے, وہ تو اینٹائی کرائسٹ ہے, وہ تو دجال ہے بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی آئیں گے, تو وہ مان لے گا کیا؟ یہ ہر گروہ ہے جو اپنی دھن میں مگن ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلو حزب بما لدیہم فرحون, یہ مگن ہے اپنی دھن میں. اب آدمی یہ پوچھے کہ اچھا بھائی یہ پیٹر تھیل اپنی دھن میں مگن ہے, اور لوگ اپنی دھن میں مگن ہیں, وہ ادھر انڈیا والے اپنی دھن میں مگن ہیں, اب ہم مسلمان کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا بھی تو اللہ میاں کام بتائیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ, اور یہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وہی ان کی امت کو حکم ہے بھائی, کہ بھئی یہ دور تو سب پہ آنے ہیں, تو تم بھی یہی کرنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہٰذا اے پیغمبر فَذَرْهُمْ, لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَةٍ حَتَّى حِينٍ, ان کو اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو. اب یہ جو یہ لفظ ہے نا غمرتہم, غمرہ, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے بھائی. مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جو لفظ غمرہ ہے اس کا ایک ترجمہ نشہ بھی ہوا ہے, ایڈکشن. تو آپ کو پتا یہ ایپسٹین فائل والے جو لوگ ہیں, یہ جو اس آئی لینڈ پہ جاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ سیکشول ابیوز کرتے تھے اور پوری دنیا سے ان کو اسکاؤٹ کر کے لاتے تھے, اس میں کون کون نہیں تھا؟ بل کلنٹن کا نام آیا ہے اس میں جو ابھی پریزیڈنٹ ہے اس کا نام آیا ہے, اس کے اندر جو برٹش فارن منسٹر, کس کا نام نہیں آیا؟ شاہی خاندان میں جو پرنس کنگ چارلس ابھی ہے اس کے بھائی کا نام آیا ہے, سب کے نام آئے. اب تو ای میلیں کھل کے سامنے آ گئی نا. یہ جو ایڈکشن ہوتی ہے, سیکشول ایڈکشن,
الکوہلک ایڈکشن، ڈرگس کی ایڈکشن، یہ ساری ایڈکشن جو ہیں یہ بھی غمرہ ہیں، نشہ ہے ایک. تو اب ذرا یہ ذہن میں لاؤ ایپسٹین فائل اینڈ دا آئیلینڈ، اور اب اس کا ترجمہ پڑھو. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبا رہنے دو اپنے نشے میں، حتی حین، ایک خاص وقت تک. کیا مطلب ہوا کہ کرو بھائی تمہیں جو کرنا ہے، تم معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہو، تم عورتوں کو قتل کر رہے ہو، تم باقاعدہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، کیوں؟ تم ایک نشے میں ہو اس وقت. اچھا ایک نشہ کس بات کا ہے؟ طاقت کا نشہ ہے. دیکھا طاقت کے نشے میں کیا کہتا پھرتا ہے؟ میں تو اس کو تباہ کر دوں گا، میں قیامت برپا کر دوں گا. ابھی تو ایک لفظ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جہنم رسید، نعوذ باللہ کہہ رہا ہے میں کر دوں گا. کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان کو جہنم، ہیل کا لفظ بڑا یوز کرتا ہے وہ، ہیل فائر. اور یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہنے دو اپنے نشے میں. تو کیا ہمیشہ اس نشے میں، اس غرور کے نشے میں، اپنی ایڈکشنز کے نشے میں ڈوبے رہنے گے؟ نہیں. کیا کہا گیا؟ حَتَّى حِينٍ، ایک خاص وقت تک. یہ خاص وقت تک جو کہا گیا نا، یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس شارٹ لیوڈ ہے. تمہاری پارٹی کب تک کر لو گے؟ کتنا ظلم کر لو گے؟ کتنے لوگوں کو قتل کر لو گے؟ کتنے شہروں کو تباہ کر دو گے؟ کتنے ملکوں کو تم تباہ کر دو گے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اگلے جملے میں ان سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال اور اولاد سے ہم انہیں مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل میں انہیں اس معاملے کا بل لا یشعرون، اس معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی کامیابی کس بات کو سمجھتے ہیں؟ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا، میں نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا، فلانے آدمی کے پریزیڈنٹ کو میں اغوا کر کے لے کے آ گیا، اس کے آئل کے ذخائر لے لیے، اس ملک پہ حملہ کیا، اس کو تباہ کیا، اس کو برباد کیا. اس پہ یہ اپنی کامیابی پہ مگن ہے، اس نشے میں چور ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال، اچھا اولاد بھی تمہیں پتہ ہی ہے کہ اس کے پھرتے رہتے ہیں سارے ہر کارے، کوئی داماد ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ ہے، بیٹی ہے، سب کے پھرتے رہتے ہیں. ان پہ فخر کرتا ہے نا یہ بہت کہ جی یہ میرا داماد ہے، یہ وہاں جائے گا، یہ میرا فلانا ہے. تو دیکھو دونوں چیزیں. اور دوسرا کیا ہے اس کے پاس؟ پاور کیا ہے کہ جی میرے پاس پیسے ہیں، پیسے ہی میرے پاس طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال اور اولاد سے ہم مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائی دینے میں سرگرم ہے؟ یعنی تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے تو ان کو بھلائی، تو کیا ان کو جو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں، تو کیا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ یعنی کہ تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ کفار مکہ بھی یہی دلیل دیتے تھے، آج کے لوگ بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہم باطل پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال اور دولت کیوں دے رہا ہے؟ پھر بھئی ہم تو ظلم کر رہے ہیں نا، ہم نے فلانے شہر کو تباہ کر دیا، ہم نے ایک اسکول پہ بمباری کی، 150 بچیاں معصوم قتل ہو گئیں ایک ہی دن میں، ایک میزائل سے. شروع تو وہیں سے کیا، سب سے پہلے اس اسکول پہ بمباری کر کے کیا، 150 بچیاں شہید کی. تو اگر ہم باطل پر ہیں تو ہم اتنی ہمارے پاس مال اور دولت کیوں آ رہی ہے؟ ہم تو امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے تو خاندان بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں اتنے. یا انڈیا کی مثال اگر لے لو کہ بھئی ہم تو مسلمانوں کا جینا اجیرن کر دیا، ہم نے ہر جگہ پہ مسلمانوں پہ پابندیاں لگائیں. تو اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو ہندوستان کی اکانومی کیوں ڈیولپ ہو رہی ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تقی عثمانی صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سے کفار اپنے حق پہ ہونے کی دلیل یہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو اتنا سارا مال دیا ہوا ہے، اتنی دولت دی ہوئی ہے، ہماری اولاد بھی بڑی خوشحال ہے. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ ہم سے بہت خوش ہیں اور ہمیں آئندہ بھی خوشحال ہی رکھیں گے. اب ترجمہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم نے جو ان کو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو کیا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کفار کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ مال اور اولاد ہمیں نہ دیتا اتنی. تو یہ آیت ان کی اس ایلیوژن کا جواب دے رہی ہے کہ ارے بھائی دنیا ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے. تو مال اور دولت مل جانا یا امیر ہو جانا یا بہت پاورفل ہو جانا وہ اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ اللہ تم سے خوش ہیں. کیونکہ یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی پیسے دے کے آزماتے ہیں، کبھی پیسے لے کے آزماتے ہیں، کبھی طاقت دے کے آزماتے ہیں، کبھی طاقت لے کے آزماتے ہیں. تو کافروں کو اور نافرمانوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رزق دیتے ہیں. بھائی فرعون کو کس نے رزق دیا تھا؟ کس نے طاقت دی تھی فرعون کو؟ اللہ نے.
شداد کو کس نے یہ دی تھی طاقت کہ وہ اپنی جنت بنا لے؟ اللہ نے دی تھی اس کو بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو مثالیں فرعون کی، قارون کا ہم سورۃ القصص میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اتنی دولت قارون کو کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی. تو نمرود جو تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اسے کس نے دی تھی اتنی پاور اور دولت؟ اللہ نے دی تھی. تو کفار کو دولت دینا، پاور دینا، اولاد دینا، یہ تو ثابت ہے ہسٹری میں کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو یہ اس بات کی علامت توڑی ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے. اصل بات تو آگے کی حالات کیا ہیں جو اگلی آیات آ رہی ہے نا ان میں بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دے رہے ہیں تو کیا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو عقل ہی نہیں ہے. اچھا، اب یہ بات ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ بہت ہی ٹیکنیکل چیز ہے کہ آج کل کے وقت کے اندر جو ہے نا سب سے بڑا ایلیوژن جو ہے وہ بن گیا پیسہ. میں اپنا بتاؤں آپ کو کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کسی کی گاڑی، کسی کے کپڑے کون سے ڈیزائنر سے بنوائے ہوئے ہیں، کون سے ملک میں ویکیشننگ کر کے آ رہے ہیں، کس جگہ پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیا، کون کون سے دنیا کے ملکوں کی نیشنلٹی لے لی. اس چیز کو جس نے حاصل کر لیا سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا. ارے بھائی آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا کوٹھیاں ہیں، کیا گھر ہیں، وہ تو فلانے ملک نکل گیا، وہاں پہ جا کے جناب اس نے پراپرٹیاں بنا لیں اور یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. اچھا لوگ یہاں کے بتائیں کہ بھائی یہاں کے جو اس کے سگے بھائی بہن ہیں وہ بیچارے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمارا مال کھایا ہوا ہے وہ تو واپس کرو. ارے صاحب چھوڑیں آپ اس کو، دیکھیں ایسی ترقیاں. یہ بڑا کامن ہے، بالکل کامن ہے. یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنا گلوریفائی ہو رہا ہوتا ہے. وہ کسی تقریب میں آ جائے تو لوگ کھل اٹھتے ہیں، ارے بھائی وہ آ گئے، دبئی سے پارٹی آ گئی ہے یار، آج تو فلانے ہمارے رشتہ دار آ گئے، آج فلانے آ گئے. ارے بھائی وہ وہاں سے آیا ہوا ہے، وہ اتنی اس نے پیسے کما لیے، اتنی اس نے زبردست قسم کی گاڑی خرید لی جس کو وہ پوسٹ بھی کر رہا ہے فیس بک انسٹاگرام پہ. اگین وہی والی بات ہے، آپ کو سورس آف انکم کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اس کی رائٹ فل ویلتھ ہے یا نہیں. اور اگر ہے بھی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امتحان ہو. اپنے گریبان میں سب سے پہلے منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہے ہیں تو ہم شکر کر رہے ہیں، اپنا سیلف آڈٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو پہلی چیز یہ ذہن میں رکھو کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے آ گئے، اس کا گھر بہت بڑا بن گیا، اس کی گاڑی زبردست ہو گئی، اس نے کوئی بہت بڑے خاندان میں شادی کر لی، کسی بڑے ملک کی نیشنلٹی لے لی، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. مگر یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے. کامیابی کا، کیونکہ یہ دنیا تو امتحان ہے نا، تو کامیابی کا جو اصل رزلٹ ہے وہ تو آخرت کے اندر پتہ لگے گا. اور اصل میں اس کی اخلاقیات کیا ہیں، اس کے معاملات کتنے صاف ہیں، وہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے. قد افلح المومنون میں جو 7 چیزیں بتائی ہیں ان کو پورا کرتا ہے، وہ ہے کامیابی کا معیار. تو انسان کے اوپر ایگزام 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ایگزام ہوتا ہے جس میں وہ غربت میں، چیلنجز میں، ہر روز کی کوئی نئی چیزوں میں اس بیچارے کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر گیس ہے نہیں آ رہی، لائٹ ہے نہیں آ رہی، روڈ ہے ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے، کوئی انفراسٹرکچر سسٹم ہے نہیں ہے، امتحان ہو رہا ہے. یہ امتحان ہے. اب اس میں آدمی کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا یا اللہ گیس آ جائے، یا اللہ لائٹ آ جائے، یا اللہ روڈیں اچھی بن جائیں، یا اللہ امن و امان ہو جائے، یا اللہ یہ چیزیں آ جائیں، یا اللہ آپ خیر اور عافیت عطا فرما دیں. اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، لیکن اس کو ہر پل، ہر لمحے، ہر سیکنڈ اللہ یاد آ رہا ہے. کیوں؟ وہ جو نوب ہے نا چولہے کا، وہ کھولتے ہوئے بھی وہ کہہ رہی ہے اس کی بیوی یا اللہ گیس آ جائے، اللہ گیس. اور کسی کے گھر پہ ٹپا ٹپ اگر آ رہی ہو تو اس کو کیئر ہی نہیں ہے. ہاں جب نوب کھولتے ہیں گیس تو آتی ہی ہے، بٹن دباتے ہیں لائٹ تو آتی ہی ہے، جب باہر نکلتے ہیں روڈ تو بنے ہی وہی ہوتے ہیں. لیکن جس کے نہیں ہے روڈ، کھڈے ہیں، جس کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں، وہ تو بار بار اللہ کو یاد کر رہا ہے. اور جس کو یہ عادت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، اور وہ مگن ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں کہ ارے بھائی دنیا تو یہی ہے، فراری میں بیٹھو، نکلو آرام سے، اپنے یہ زبردست ناشتے کرو، جا کے کھانے کھاؤ، پارٹی، لائف از اے پارٹی اینڈ پارٹی ہارڈ. وہ امتحان ہے، وہ پارٹی، وہ خطرناک امتحان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس والے میں تو اللہ بار بار یاد آتا رہتا ہے. مشکلات والے میں، آسانی والے میں اللہ معاف کرے آدمی سے خوف کس بات کا ہے کہ کہیں اللہ کو بھول نہ جائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ملے، دولت ملے، اولاد ملے، پیسے ملے، کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ کا انعام ہے، اس پہ شکر کرو. تو اگر شکر کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، حلال مین سے کمائے ہوئے، بہت اچھا، اللہ مبارک کرے، اس میں بھی اللہ کو یاد رکھو. اور اگر چیلنجز آ رہے ہیں، کوئی مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں اور اس میں اللہ یاد ہے،
تو یہ اللہ کا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. لہٰذا اسٹریٹجی دو ہی ہیں. دیکھو سچویشن کیا ہوگی، ایک وہ ہوگی جو ہماری مرضی کی ہے، اور ایک کیا ہو سکتی ہے جو مرضی کی نہیں ہے. اگر سچویشن مرضی کی نہیں ہے تو آدمی کیا کرے، جلدی بتاؤ. اگر سچویشن مرضی کی نہیں ہے تو کیا کرے آدمی؟ صبر کرے اور اللہ میاں سے دعا کر لے کہ یا اللہ یہ ذرا لائٹ آ جائے، یا اللہ حالات اچھے کروا دیں، اللہ ذرا مہنگائی بہت ہو گئی ہے اس کو کم کروا دیں. اللہ سے دعا کر لے اور صبر کرے. اور اگر اس پہ بہت اچھے حالات ہوں، اپنی مرضی کی چیزیں چل رہی ہوں، تو فوراً اپنے آپ سے سوچے کہ کہیں میرا امتحان یہ والا ہو رہا ہے، میں کہیں ایسا صدقہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، لوگوں کا خیال رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا، میرے مال میں غریبوں کا، رشتہ داروں کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اور کیا میں شکر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو بس صبر اور شکر، صبر اور شکر. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مومن تو ہر حال میں خوش ہے، جب اس پہ کوئی مشکل آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اور جب کوئی خوشحالی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے. دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. اب اس آیت کا ترجمہ پڑھیں تو اس کے مطلب مزید سمجھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم نے جو ان کو دولت سے نوازا ہوا ہے، کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم نے جو ان کو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ، اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ پھر وہ کون لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں؟ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی نعمتیں مل گئیں تو ہم کامیاب ہو گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں جو ٹرو بلیورز میں ہونی چاہیے. وہ ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی یہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ، اور اس کا ریلیشن ڈائریکٹ بنتا ہے پہلی 10 آیات سے، قد افلح المؤمنون. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے دیکھا، اپنے اوپر غور کر لیا، آسمانوں پہ غور کر لیا، اپنے ارد گرد کر لیا، پیغمبروں کی بات پہ کر لیا، ان پہ کر لیا جو ٹرانسگریسرز ہیں، جو ڈوبے ہوئے ہیں، مگن ہیں اپنے نشے میں. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے آ رہے ہیں کہ بھائی جو نیک لوگ ہیں، جو مومنون ہیں، ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرتے رہتے ہیں. من خشیہ کا تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے روب. مشفقون جو روب سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین، تو پہلی بات کیا ہو گئی، پہلی کریکٹرسٹک کیا ہوئی ٹرو بلیورز کی؟ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون. وہ لوگ جو اپنے اللہ کے روب سے، اپنے رب کے روب سے ڈرتے رہتے. یعنی پھر وہ تو اگر اس کے پاس مال آئے گا تو وہ اللہ کا شکر ہی کر رہا ہوگا اور نافرمانی کرنے سے بھی ڈر رہا ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور یہ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اچھا، اس میں آیت کا ایک لفظ تو وہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ بھی آ گئیں، لیکن ایک اس کے اندر آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آیت کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے. تو یہ اپنے اندر دیکھتے ہیں، میرے گردے صحیح کام کر رہے ہیں الحمدللہ، میرا دل صحیح کام کر رہا ہے الحمدللہ، میرے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں الحمدللہ. میں نشانی ہوں خود اللہ کی کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرا جسم صحیح رکھا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب اس جسم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا ہو. تو وہی والی بات آ گئی کہ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں. پھر آسمان کو دیکھتے ہیں، بارش ہوئی ہے، بادل ہیں، اچھا بھائی سورج نکلا ہوا ہے، اتنا سب کچھ ہے، یہ کس نے کیا؟ اللہ نے ہمارے لیے کیا ہوا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ نشانیاں دیکھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر یہ مان لاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو کیا بات ہو گئی؟ پہلی کوالٹی کیا ہوتی؟ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، یہ لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور اب جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر، نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں. والذین ہم بربہم لا یشرکون، جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے. والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں پروردگار کے پاس واپس جانا ہے. یعنی نیک عمل کرنے کے بعد بھی ان کے دل میں کوئی بڑائی نہیں آ جاتی، بلکہ وہ ڈرے رہتے ہیں کہ میرے عمل میں کوئی ایسی کوتاہی نہیں رہ گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. جیسے روزے رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کے بھی ڈرے رہتے ہیں کہ اللہ آپ یہ روزہ قبول کر لیجئے گا. اچھا، اس پر ایک حدیث بھی ہے بڑی مزیدار. حدیث یہ ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی نا، یعنی یہ اس آیت کے زمرے میں ایک حدیث آتی ہے جو مسند ابن احمد، ترمذی، ابن ماجہ میں ہے
ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پیتا ہے، تو وہ یہ شراب پیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ یعنی یہ سارے برائی کے کام وہ کر رہا ہے، تو یعنی کیا وہ اس کے ساتھ پھر اللہ سے ڈرے؟ یہ مطلب ہے، یعنی یہ بات آ رہی ہے نا، والذین یؤتون ما اتوا، اور جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے بعد اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ اب تو ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور دل سہما ہوا ہے کہ بھی اللہ کے پاس جانا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے اور دل سہما ہوا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، تو کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنت صدیق، اور یہ بہت ہی پیار سے کسی کو پکارے نا، تو اس طرح کے الفاظ، کنیات جو ہوتی ہے نا عربوں میں، وہ بہت محبت کی بات ہوتی ہے، یا بنت صدیق، ارے صدیق کی بیٹی، یہ فرمایا اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ مطلب نماز پڑھ رہا ہے مگر کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ پتہ نہیں نماز میں نے صحیح پڑھی۔ اسی لیے دیکھو جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کے بعد 3 دفعہ کیا کہتے ہیں؟ جلدی بتاؤ۔ جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کہتے ہیں نا۔ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کوئی اللہ معاف کرے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، تو استغفر اللہ 3 دفعہ کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے؟ بتاؤ۔ کہ بھائی جو حق تھا نماز کا وہ تو ادا ہی نہیں ہوا۔ اس پہ ایک شعر بھی ہے نا، شعر یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حق تو بھائی یہی ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بینیفٹس دے رہے ہیں، ان پہ بلیسنگز دے رہے ہیں، ریوارڈز دے رہے ہیں، ثواب دے رہے ہیں، وہ انفائنائٹ ہے، اور جو ہماری عبادت ہے وہ فائنائٹ ہے۔ تو کو ریلیشن کے طور پر تو وہ ثواب جو اللہ دے رہے ہیں وہ تو اس سے کوئی گنا زیادہ ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارا کیا عمل؟ پیٹ میں پیشاب پخانہ بھرا ہوا، دماغ کہیں، دل کہیں۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں ارے میاں وضو کرو، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو بس، اور تھوڑی سی کوشش کر لو خشوع میں نماز کی، نگرانیاں کر لو نماز کے اندر، ہم وہ کر دیں گے۔ بٹ اندر ہی اندر ڈرتے رہو، پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی۔ اور ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے اگر ایک نماز کے بعد اگلی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو پہلی والی قبول ہو گئی۔ تو بس آدمی کو ڈرتے کرتے رہو، کیا کہتے ہیں بزرگ، کیا کہتے ہیں؟ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ روزے رکھے، اللہ سے کوئی اللہ آپ نے روزے تو رکھوا لیے، جب آپ نے رکھوائی ہیں تو یا اللہ آپ قبول بھی کر لیں، آپ کا کیا جائے گا؟ حج کیا، اللہ میاں سے کوئی اللہ آپ نے حج کروایا قبول کر لیں۔ تو اصل میں اس حدیث سے پتہ لگتا ہے اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنو تو کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے بعد دل اس بات سے سہمے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔ وَلَا نُقَلِّ، اور وہ جو بھلائیاں حاصل کرنے میں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھو انسان کی ایک نیچر ہے، آپ آفس میں کام کرتے ہو، آپ اسکول میں پڑھتے ہو، آپ آئی بی میں پڑھتے ہو، اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کوئکلی گو ٹو اے سرٹن لیول، جلدی سے ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچ جاؤ، ڈینز لسٹ میں آ جاؤ، ٹاپ پہ آ جاؤ، اپنے آپ کوئی ریٹنگ اچھی کروا لو۔ انسان کی نیچر ہے نا۔ ابھی یہ پی ایس ایل چل رہی ہے، آپ کوئی ٹیم فالو کر رہے ہو، آپ کیا چاہتے ہو کہ ٹیم پیچھے رہے یا آگے رہے؟ آپ کہتے ہو آگے رہے۔ انسان کلاس میں بیٹھا ہوا ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ بھائی میں فرسٹ آؤں، بھائی میرا ٹاپ 2 ٹاپ 3 میں ہو۔ ہمارے آفس کے ایک صاحب ہیں کام کرتے ہیں، اپنے بچی کا رزلٹ لے کے آئے، گریڈ 2 میں ہے، تو دکھا رہے تھے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ سیکنڈ آئی ہے، اتنا خوش۔ تو انسان کی نیچر ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے بچے ٹاپ کریں، اوپر آئیں، اچھے نمبرز میں رہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی تمہیں شوق ہے نا بہت مقابلہ کرنے کا، آگے رہنے کا، آگے بڑھنے کا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں جو اس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں یہ وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ پھر اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ بھئی جو تمہیں ذمہ داری دی ہے، جو کام کرنے کو دیا ہے، وہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ تم نہیں کر سکو۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ دیکھو آمن الرسول میں بھی ہے نا، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کی ذمہ داری نہیں دیتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ کس کتاب کی بات کر رہے ہیں بتاؤ؟ نامہ اعمال، our deed of books۔ اس میں ایک ایک چیز اللہ میاں لکھ رہے ہیں۔
تو بھئی کوئی تمہیں ستا رہا ہے، کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تم خوش نمازیں پڑھ رہا ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، اللہ سے ڈر رہا ہو، اپنی طرف سے کوشش کرو، وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تم کوشش کر رہا ہو کہ میں اور بہتر ہو جاؤں کل کے دن سے، آج اور بہتر، وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ تو یہاں تک اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ اتنی اہم یہ والی آیات اور اس کا ترجمہ ہے کہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے یہ. اگر یہ چند آیات سورہ مومنون کی جو 50 سے لے کر اور ہم نے پڑھی ہیں آج 62 تک، بس یہ آدمی اگر اپنے پاس یاد کر لے، لکھ کے رکھ لے، اس کو بار بار ریفر کرتا رہے نا، انشاءاللہ پوری زندگی کا اس کے اندر نصب العین اللہ میاں نے بتایا ہے. اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کھاؤ اچھا کام کرو اچھے، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین ہے، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا رعب رکھو. پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں بہام پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا وہ اسی پر مگن ہے. لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک خاص وقت تک اپنی نشے میں، اپنی غفلت میں، اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو. کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم نے ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو کیا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، وہ سب کا حال ٹھیک بول دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مومنون کی اللہ تعالیٰ نے صفات اور کریکٹرسٹکس بتائیں اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیں، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.